السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، قصار سور کی تفہیم کے نئے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں سورہ ضحیٰ کی تفسیر میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ رب العالمین کے قول ما ودعک ربک وما قلی پر گفتگو پچھلے درس میں ختم ہوئی تھی۔ آج کا یہ درس وہیں سے آگے کی طرف ہم بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ضحیٰ کے اندر آگے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ما ودعک ربک وما قلی اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، دونوں کے درمیان جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی بشارت دی تھی کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو ناراض ہی ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا ہے۔ اس کے بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى فرمایا گیا، یہ بتلاتے ہوئے کہ آنے والے جو ایام ہیں وہ پچھلے ایام کی بنسبت بہتر ہوں گے۔ آخرت کا دو معنی لیا جا سکتا ہے۔ آخرت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، یہ معنی تو واضح ہے بالکل۔ لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا۔ پچھلے ایام میں وحی کا جو سلسلہ منقطع ہوا تھا اور جس کی وجہ سے آپ کو اس اذیت کا سامنا کرنا پڑا، آئندہ یہ صورتحال نہیں ہوگی۔ یعنی اب جو وحی کا سلسلہ آپ سے جڑے گا وہ پھر بیچ میں کٹنے والا نہیں ہے، بیچ میں انقطاع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ پہلے والا جو وحی کا سلسلہ تھا جو بیچ میں نقص کا شکار ہوا یا فتور کا شکار ہوا، آئندہ کا جو آپ کا وحی کا سلسلہ جڑے گا وہ پہلے والے کے مقابلے میں کامل ہوگا، جس میں بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہونے والا ہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اب تک جو وہ ہوا معاملہ وہ ہوا، اللہ کی اس میں حکمت تھی، لیکن اب آئندہ آنے والا کل آپ کا ماضی کے کل سے بہتر ہوگا۔ یہ معنی بھی اس کا لیا جا سکتا ہے اور لیا گیا ہے، مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اگر اس معنی کو بھی لیتے ہیں تو ما ودعک ربک وما قلی اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى دونوں کے درمیان ارتباط کی گہرائی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ گویا اس میں بشارت دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں جو ہے وہ انجام بہتر ہے۔ دنیا یہ عارضی چیز ہے اور یہاں آلام و تکلیف انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے آنے والے ایام جو سابقہ ایام ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوں گے، اس طور پر کہ آئندہ آپ سے وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ تو آخرت اور اولا کا یہ دونوں معنی ذکر کیا گیا ہے۔ امام سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تیسیر الکریم الرحمن کے اندر اور علامہ ابن عاشور نے التحریر والتنویر کے اندر اس مضمون کو ذکر کیا ہے۔
اس کے بعد یہاں پر ایک چیز اس آیت کریمہ میں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر استعمال کی، خطاب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آخرت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے اولا سے، آپ کے لیے۔ اور لام جب کسی پر داخل ہوتا ہے ضمیر کے اوپر تو وہ اختصاص کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آخرت اولا سے بہتر ہے، یہ آپ کے لیے خاص بات ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، ہر شخص کے لیے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور یوم آخرت کا منکر ہے، اس کے لیے یوم آخرت اس دنیا سے بہتر نہیں ہے، بلکہ اور اس کے لیے بدتر ہے، اس کو مزید عذاب کی طرف وہ اپنے آپ کو دھکیل رہا ہے۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی زندگی خاص طور پر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ اور یہاں جو اختصاص کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ اولا میں شامل ہے، پہلے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس کا بھی تعلق ہے، آپ کے دین سے، آپ کی امت سے، یہ ان تمام لوگوں کو شامل ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک وعدے کی شکل میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بہتر بنایا ہے، یعنی آپ کے آنے والے ایام سابقہ ایام سے بہتر ہی ہونے والے ہیں۔ اگر یہ مضمون لیا جائے، آخرت اور اولا کا عام معنی لیا جائے، تو گویا اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت فرمائے گا، اور امت محمدیہ کو ہر قسم کے خیرات سے، ہر قسم کی برکات سے، ہر قسم کی اچھائیوں سے نوازنے والا ہے۔ یعنی جو پریشانیاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ابھی تک لاحق ہوئیں، آگے آنے والے ایام آپ کے لیے پچھلے ایام کے مقابلے میں بہتر ہوں گے، آپ کے لیے بھی، آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی، آپ کے مذہب کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے جو آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ مضمون وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى سے جڑا ہوا ہے۔ اب آئیے یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی جو بات آئی ہے، تو دنیا اور آخرت کا جو ایک عام معنی ہے کہ دنیا سے مراد یہ دنیا ہے جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اور آخرت وہ جو انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور یوم آخرت کا جو حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اور سارے معاملات ہوں گے، یہ مراد لیا جاتا ہے آخرت سے، اور اولا سے مراد دنیا کو لیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے مقابلے کا جو مزاج ہے قرآن کریم کا، ہم دیکھیں کہ قرآن میں اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں کس درجے پر رکھا ہے۔ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا موازنہ فرمایا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، دنیاوی زندگی پر خوش ہو گئے، جبکہ دنیاوی زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں نہایت درجہ قلیل ہے، نہایت درجہ تھوڑی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین سورہ انعام میں فرماتا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ دنیا کی زندگی سوائے لہو و لعب کے اور کچھ نہیں، آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی شعار ہیں۔ افلا تعقلون،
کیا تم لوگ سوچتے نہیں، کیا سمجھتے نہیں؟ اسی طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، کہ اللہ رب العالمین رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ پانی وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، لوگ دنیاوی زندگی کو لے کر خوش ہو گئے، اس پر اترانے لگے۔ وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جبکہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں صرف ایک تھوڑی سی جمع پونجی ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے جو عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے انسان جمع کرتا ہے، اس سے زیادہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا مقام ہے آخرت کے مقابلے میں، قرآن کریم کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلے ہوئے شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جہنمیوں میں سے۔ جہنمیوں میں دنیا کا جو سب سے ناز و نعم والا شخص رہا ہوگا اس کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور جہنم میں اس کو ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ اے آدمی، کیا تو نے کبھی خیر دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم کو کوئی نعمت پہنچی ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ محتاج فقیر شخص کو جو اہل جنت میں سے ہوگا لایا جائے گا اور جنت میں ایک ڈبکی اس کی لگا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی محتاجگی اور فقیری کو دیکھا ہے؟ کبھی تم پر کوئی تنگ دستی گزری ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرے رب، کبھی مجھ کو پریشانی لاحق نہیں ہوئی، کبھی بدحالی مجھے چھو کر نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی تنگی کو دیکھا ہے۔ یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے کہ پوری دنیا میں، پوری دنیاوی زندگی میں جو ناز و نعم میں پلا ہوا شخص ہے، اگر جہنم کی ایک ڈبکی اس کو دے دی جائے تو دنیا کی جو اس کی 100 سالہ یا 70 سالہ یا 60 سالہ زندگی میں جو آرام اور آسائش کے اندر گزری ہے، یہ ساری کی ساری زندگی وہ بھول جائے گا، وہ اسے یاد ہی نہیں رہے گا کہ کبھی اس کو کوئی نعمت ملی تھی۔ جہنم کی ایک ڈبکی یہ ساری نعمتیں اس کو فراموش کروا دے گی، جبکہ اس کے بالمقابل دنیا کے اندر پوری زندگی تنگی میں، پریشان حالی میں، شدت میں، فقر میں، فاقہ میں اور مصیبتوں میں جس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی، چاہے اس کی وہ زندگی 70 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، 200 سال کی ہو، لیکن جب اس کو جنت کا ایک غوطہ لگایا جائے گا تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں یاد رہے گا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی مصیبت اٹھائی تھی، مصیبت یاد ہی نہیں رہے گی اس کو۔ تو یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ ہمیں اور آپ کو یہ لگتی ہے کہ کافی لمبی ہے زندگی، لیکن دنیاوی زندگی کی حقیقت اخروی زندگی کے مقابلے میں صرف ایک غوطے کی ہے، ایک ڈبکی کی ہے، اور سارا کا سارا قصہ تمام ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، اور اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں ہیں جو اس مضمون کو پختہ کرتی ہیں۔ اور جب صورتحال یہ ہے تو کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیاوی زندگی سے اپنا جی لگائیں اور آخرت کی زندگی جس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے اس زندگی کو آباد کرنے کے بارے میں نہ سوچیں؟ یہاں پر آئیے تھوڑی سی بات ہم اس پر کر لیتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی اخروی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں۔ دنیاوی زندگی سے جو دنیاوی زندگی کے اندر جو ہمارے اوپر غفلت طاری رہتی ہے، اس غفلت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں
دنیاوی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ چچا غالب نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ بازی چہے اطفال ہے، دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ تو دنیا ایک اسٹیج ہے جس پر ہر کردار آتا ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کر کے وہ پس پردہ چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی۔ جس کو جو کردار دیا گیا، جس کو جو رول سونپا گیا، وہ آتا ہے، اپنا وہ رول پلے کرتا ہے اور اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے، اس کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ دنیا کی زندگی صرف ایک لعب اور لہو ہے، اور سورہ حدید کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کی مثال کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ تو وہ پوری تفصیل جو ہے آپ قرآن کریم کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال قرآن کریم نے کس طریقے سے ایک لہو و لعب سے دی ہے، جو چند روزہ ہریالی ہے، چند روزہ ایک لہلہاتی کھیتی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بھس بن جانا ہے۔ یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کی حقیقت کی جانکاری اگر انسان حاصل کرتا ہے تو دنیاوی زندگی سے کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ اخروی زندگی کی طلب میں اور اس کو آباد کرنے کی فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا، انسان اگر اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور اپنے آخری وقت کے قریب آنے کا احساس کرتا ہے تو پھر وہ دنیاوی زندگی سے دنیاوی زندگی کی جو آلائشیں ہیں اس میں اپنے آپ کو پڑھنے سے روک سکتا ہے۔ انسان اپنے انجام کو یاد کر لے، اپنی موت کو یاد کر لے تو دنیاوی زندگی میں وہ غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کے منظر کو یاد کر لے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب وہاں کوئی اور ہماری مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اس گھڑی کو یاد کر کے اگر انسان اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کرتا ہے تو پھر وہ دنیاوی زندگی اس کے لیے غفلت کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان قیامت کے دن اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کسی کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کی حسرت کا عالم کیا ہوگا، جو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر ہم اس منظر کو یاد کر لیں تو پھر دنیاوی زندگی ہمارے لیے غفلت کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکوکار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، خیر خواہوں کی صحبت اختیار کرنا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا اور دوسروں کو نصیحت کی باتیں بتانا، اور اسی طریقے سے ان مجلسوں سے اپنے آپ کو روکنا جو لہو و لعب کی مجلسیں ہیں، جو غیبت، چغلی، حسد، کینہ، کپٹ کی باتوں کو فروغ دینے والی مجلسیں ہیں، ان مجلسوں سے، ان بیٹھکوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اسی طریقے سے جنت کے بارے میں غور و فکر کرنا، جنت کی لذتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا، جنت کی صفات کے بارے میں، جنت کی جو نعمتیں متنوع اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا ان کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اسی طریقے سے جنت الفردوس اور فردوس اعلیٰ کی طلب میں اور اس کی جستجو میں رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو دنیا کی زندگی میں غفلت سے روک سکتی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ عن قریب اللہ رب العالمین آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے داد و دہش کا یہ سلسلہ لگاتار جاری رہے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، حرف استقبال
سوفا کے ذریعے سے اس جملے کو شروع کیا گیا ہے، اور عطا کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں دینے کے لیے ایتا اور عطا دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آتا یوتی ایتاءً، یؤتی الحکمت من یشاء، جیسے قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایتا نہیں استعمال کیا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، یعنی اعطا یعطی اعطاءً، عطا سے۔ اور عطا کا لفظ اور ایتا کے لفظ میں فرق یہ ہے کہ عطا کا لفظ یہ مادی چیزوں کے دینے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مادی چیزیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، یعنی ظاہری دولت بھی اللہ رب العالمین دے گا، ظاہری نعمتیں بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور معنوی نعمتیں جو باطنی نعمتیں ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا، جس سے آپ کو خوشی لاحق ہوگی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس آیت کریمہ کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی، وہ پہلے والی زندگی کے مقابلے میں لگاتار بہتر ہی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کا جو وعدہ فرمایا تھا، یہ عطا کا وعدہ یا اعطا کا وعدہ یہ مادی اور غیر مادی ہر طرح کی چیزوں کو، ہر طرح کی نعمتوں کو شامل ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یعطیک، ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ یہاں پر دے گا کیا، اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کیا چیز عطا فرمائے گا، تاکہ دینے کا جو چیز دی جا رہی ہے اس کا میدان کھلا رہے۔ کوئی بھی چیز اگر کوئی خاص چیز کہہ دی جاتی تو پھر یہ بات ہوتی کہ فلاں چیز آپ کو اللہ رب العالمین دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو عطا وہاں بھی ہے لیکن کوثر کو خاص کر دیا۔ یہاں پر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اللہ رب العالمین آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ کیا چیز؟ کوئی ایک چیز نہیں، مختلف چیزیں، مختلف عطاءات، اللہ رب العالمین کے نوازنے کا وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا چیز، اس کو پرٹیکولر طور پر ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا، کب تک؟ فترضا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ گویا یہ بہت بڑی بشارت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، کہ کون سی چیز دی جا رہی ہے اس کو محذوف بنا دیا گیا، تاکہ جن چیزوں سے انسان کا تصور جوڑا جا سکتا ہے کہ فلاں 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 چیز آپ کو ملنی چاہیے، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں چاہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت اور جاہ اور حرص کی لالچ اور جاہ و حشمت کی لالچ آپ کو نہیں تھی کہ آپ کے پاس دولت ہو جائے، آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہو، جائیداد ہو، یہ ساری چیزیں آپ کا مطمع نظر کبھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو آباد کرنا چاہتے تھے، اور اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر فرمایا، گویا یہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہ رہے ہیں اپنی امت کے لیے، اللہ رب العالمین آپ اپنے دین کے لیے، آپ اپنی امت کے لیے، اور آپ اپنے لیے بھی، اللہ رب العالمین وہ سب چیزیں آپ کو عطا فرمائے گا، چاہے وہ آپ کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کے دین کے لیے ہو، چاہے وہ آپ کی امت کے لیے ہو، اور سب کا تعلق ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے۔ تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے رسول کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، یہ چیز یہاں پر کھل کر کے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور جب دینے کا ذکر آیا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین نے ربک کہا ہے، ربک یعنی آپ کا رب، خاص طور پر، یعنی اللہ رب العالمین تو سب کا رب ہے، لیکن خاص طور سے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر کی طرف
رب کو مضاف کیا یہ بتلانے کے لیے کہ آپ کا خاص طور پر وہ آپ کا رب ہے، آپ کا ایک مقام اور آپ کی ایک تشریف اور آپ کا ایک آپ کی ایک عظمت اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور اس آیت کریمہ سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، عن قریب آپ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ فترضا، فترضا، فا حرف استعمال میں لایا گیا اور فا کا استعمال ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پہلے والے کے بعد فوراً کوئی چیز حاصل ہونے والی ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جاء زید فعمر، عربی زبان میں کہ زید آیا اور اس کے پیچھے پیچھے عمر آ گیا، ابھی زید پہنچا نہیں کہ عمر اس میں داخل نہیں ہوا، یعنی لگاتار ایک کے بعد ایک۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فَتَرْضَى، یعنی اللہ رب العالمین کا جو یہ داد و دہش کا سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو یہ عطا اور بخشش ہے، یہ کوئی بہت لمبے زمانے کے بعد نہیں، یہ ابھی سے سلسلہ شروع ہے۔ ابھی سے اللہ رب العالمین آپ کو دینا شروع کر دے گا اور ابھی سے آپ کی خوشی کا سلسلہ، آپ کی رضامندی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بغیر کسی انتظار کے۔ فترضا، ان قریب ابھی سے اتنا دینا شروع کر دے گا اللہ رب العالمین کہ آپ کی رضامندی کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر اب دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کا وعدہ کیا، داد و دہش کا وعدہ کیا، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کیا کیا؟ کیا واقعتاً کچھ خاص چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب ہم سنت میں دیکھتے ہیں، سیرت میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر چند چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص عطا کی گئیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی وہ تھی مقام محمود۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ کہا قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اور رات کے حصے میں جاگا کرو اور نفل کے طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت انجام دو، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جس نے اذان سننے کے وقت کہا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة، جس نے اذان سننے کے وقت یہ دعا پڑھی، نہیں پڑھی مگر اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یعنی اذان کے وقت میں یہ دعا جس نے بھی پڑھی اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ اور اذان کے وقت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں ہر بندہ مومن اپنی زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کا مطالبہ کرتا ہے۔ وَبَعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، ہر بندے مومن یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے وہ بخششیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، ان میں سے ایک ہے شفاعت عامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ لمبی حدیث میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، متفق علیہ روایت کے اندر، بخاری مسلم دونوں میں وہ روایت موجود ہے، اس میں ہے کہ ثم یقال یا محمد ارفع رأسک سل تعطہ اشفع تشفع، اس میں کہا جائے گا کہ اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ
مانگو دیے جاؤ گے، شفاعت کرو قبول کیے جاؤ گے۔ کہا گیا کہ یہاں پر جو ہے یہی مقام محمود ہے۔ اور شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا کیے جائیں گے، جو بخششیں عطا کی جائیں گی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو نہر کوثر اور حوض مورود عطا کیا جائے گا، جس کے جو امت محمدیہ کے لیے خاص ہوں گی، اور پوری امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پہنچے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر سے سیراب ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ کوثر میں کہ انا اعطینا کل کوثر۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کو عطا کی، ان میں سے ایک وسیلہ ہے۔ اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بلند مقام ہے جو کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو کہتے ہوئے سنو، مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو، تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے کہو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ جس نے میرے اوپر درود بھیجا اللہ رب العالمین اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو، اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے خود آگے فرمایا کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلۃ فإنها منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون انا هو فمن سأل لی الوسیلۃ حلت له الشفاعہ۔ فرمایا کہ پھر میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو اللہ رب العالمین سے، اور وسیلہ یہ ایک مقام ہے جنت کے اندر جو کسی بندے کے لیے اللہ کے بندوں میں سے روا نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اکلوتا بندہ میں ہوں گا۔ تو جس نے میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کیا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے رسولوں پر اللہ رب العالمین شاہد بنائے گا، اور آپ کی گواہی سارے رسولوں پر پیش کی جائے گی، اور آپ کی امت کی شہادت بقیہ ساری امتوں پر پیش کی جائے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ سابقہ تمام امتوں پر گواہ بنے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ تمام انبیاء و رسل پر گواہ بنیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو یہ مقام بھی اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کثرت الاتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے، جو سابقہ امتوں سے زیادہ ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص چیز عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العالمین نے بلند کر دیا رہتی دنیا تک۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کے علاوہ اور دیگر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطاعات ہیں، جو امتیازات ہیں، جو بخششیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کا جو جذبہ ہے وہ ہمارے اندر اس آیت کو پڑھ کر کے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے نبی کا اتنا خیال رکھتا ہے تو پھر ہم امتیوں پر بھی واجب ہے کہ ہم اپنے نبی کا خیال رکھیں، ان کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، اور ان کی طرف سے دفاع کریں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت ہمیں صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے
یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے زمرے میں اٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب فرمائے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین سے ہم طلب کریں، نہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اے بار الہ تو ہمیں نصیب فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں، اے بار الہ تو نصیب فرما۔ یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے۔ جس اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا ہے، وہی اللہ ہمیں اللہ کے اپنے رسول کے ہاتھوں سے اللہ جو ہے اس چیز کی سرفرازی عطا فرمائے گا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر انشاءاللہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین سے طلب کرنی چاہیے۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ ضحیٰ کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ تین باتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا اللہ رب العالمین نے؟ فآویٰ، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ کو گمگشتہ راہ پایا تو رہنمائی کر دی، آپ کو محتاج پایا تو بے نیاز کر دیا۔ یتیم کا ذکر پہلے کیا، پھر ضال کہا، پھر عائل کہا۔ یتیم اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کرنے والے افراد کو متعین کیا۔ دادا نے سب سے پہلے پرورش کی، پھر چچا نے ابو طالب نے پرورش کی۔ تو یہ انتظام تو رب العالمین نے کیا نا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد سے کس نے سنبھالا تم کو؟ دادا کی پرورش میں کس نے دیا؟ چچا کی پرورش میں کس نے دیا؟ گویا اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی باتیں یاد دلا رہا ہے کہ ماضی میں بھی تم پر جو مصیبتیں آئیں تو ان مصیبتوں میں تمہارے کام کون آیا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی تھا جس نے آپ کے دادا کو اس چیز کا مکلف کیا کہ وہ آپ کا خیال رکھیں؟ آپ کے چچا کو دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب کو مکلف کیا۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو بچپنے میں، جب آپ اپنے باپ کو کھو چکے تھے، جب اپنے پرسان حال کو کھو چکے تھے، جب آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، جب آپ اپنے بلبوتے پر، اپنے ہوش و حواس میں، اپنے سن تمیز اور بلوغت کو نہیں پہنچے ہوئے تھے، کیا اس وقت بھی اللہ نے آپ کو ضائع ہونے دیا؟ کیا اللہ نے آپ کو سنبھالا نہیں دیا؟ گویا اللہ رب العالمین اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تقریر، یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماضی میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رعایت، اللہ رب العالمین کی نگرانی اور حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی۔ اس وقت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھے، جب عہد طفولت سے وہ باہر نہیں ہوئے تھے، تب سے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت اور نگہداشت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے انتظامات کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کو گمگشتہ راہ پایا، اس طور پر کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسے ذریعے سے تعلیم دی کہ جس ذریعے تعلیم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی کو نہ آپ سے پہلے عطا کیا تھا، نہ آپ کے بعد عطا کیا۔ یک لخت فرشتہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی۔ تو فَعَلَّمَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو اللہ رب العالمین نے
آپ کو جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے آپ کو تعلیم دی اور آپ کو علم سے مالا مال کر دیا، علم کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو محتاج پایا، آپ کے پاس فقر و فاقہ تھا، آپ کے پاس پریشانی تھی، آپ کے پاس گزران کی چیزیں میسر نہیں تھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو بے نیاز کر دیا، اتنا عطا کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی وہ محتاجگی جاتی رہی۔ یہ تینوں آیتیں جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 مختلف قسم کی نعمتیں اور عظیم نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر یقین کریں کہ اللہ رب العالمین نے ماضی میں بھی نعمتوں کے سلسلے اور انعامات کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا آپ پر، تو جو اللہ جس نے ماضی میں موقوف نہیں کیا وہ مستقبل میں کیسے مجھ کو چھوڑ دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید در مزید یقین پختہ ہو جائے اور آپ جو دل برداشتہ ہیں کفار و مشرکین کی بات کو سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہو کہ رب العالمین نے نہ ماضی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نہ ماضی میں برگشتہ ہوا اور نہ مستقبل میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑے گا۔ اور جب ماضی کی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل جو آنے والا ہے، جو تابناک مستقبل ہے، اس کو سن کر کے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مطمئن ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہاں پر الم یجد کا یتیمن فآوا، استفہام جو سوال کیا گیا ہے، کیا اللہ رب العالمین جواب چاہتا ہے اس کا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ وہ آپ یتیم تھے؟ آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا؟ یہاں پر استفہام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے انعام اور احسان کو، جو اللہ رب العالمین کی عنایت اور اللہ رب العالمین کی رعایت اور جو اللہ رب العالمین کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال رہی بچپنے سے، اللہ رب العالمین ان چیزوں کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہے، سوال کا جواب لینا مقصود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، آوا یووی ایوا ان، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ دینا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، فآواک ہونا چاہیے، تو آپ کو ٹھکانہ دیا، فآواک آپ کو ٹھکانہ دیا، چونکہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، فآواک کہنا چاہیے لیکن نہیں، فآوا کہا گیا، کاف نہیں استعمال کیا گیا، جیسے اس سے پہلے والی آیت میں قلاک ہونا چاہیے تھا جو ترتیب چلی آ رہی ہے، لیکن قلا کہا گیا، قلاک نہیں کہا گیا، یہاں آوا کہا گیا، آواک نہیں کہا گیا۔ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں یہاں پر کہ اللہ رب العالمین در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے کے سیاق میں ان نعمتوں کو ذکر فرما رہا ہے، تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے خود آپ کو اپنی ذات کو بے سہارا نہیں پایا پھر سہارا دیا؟ آپ خود یتیم تھے، بچے تھے، آپ اپنے کسی معاملات کے مالک نہیں تھے، تب اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ تو آوا کا لفظ استعمال کیا گیا بغیر ضمیر کے، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے احسان کو مزید وسیع طور پر بیان کر سکے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یتیم پایا اور پھر ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ دیا آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بھی، یعنی اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ اپنے نبی کو سنبھالا دیا، بلکہ اپنے نبی کے ذریعے سے امتیوں کو سنبھالا دیا،
امتیوں کو وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها. تو اللہ رب العالمین اس احسان کو جتلانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بے یار و مددگار پایا، پھر آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کے ذریعے سے اوروں کو ٹھکانہ عطا کیا. اور یہ اور بڑی چیز ہے، یعنی اگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دینے کی بات ہوتی تو تب بھی بہت بڑا احسان تھا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ٹھکانہ دینا تھا وہ تو دیا ہی، آپ کے ذریعے سے ڈوبتی امت کی ڈوبتی نیا کا کنارہ آپ کو نیا کو کنارے پہ آپ کے ذریعے سے لگایا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے سارے مومنین کی مدد کی، ان کو تقویت دی، ان کی طرف سے دفاع کیا اور ان کو قوت عطا کی. تو یہ معنی اگر آواک کہا جاتا تو پھر یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تھا. گویا معنی میں وسعت پیدا کرنے کے لیے الم یجد کا یتیمن فآوا کہا گیا، آواک نہیں کہا گیا. یہاں پر ایک چیز یہ تھوڑی سی تفصیل بیان کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عنایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے حاصل رہی جب آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور خود اپنی تدبیر کرنے کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کا ٹھکانہ بنایا اور آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی. پھر آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی تائید کی اپنی مدد سے اور مومنین کے ذریعے سے. اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال ادراک کا مقام عطا کیا، استقامت عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تربیت کی. اور پھر اس کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے عطا کی جو ایک والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے تھے. وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان کے انتظامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیے. اس کے بعد اگلی آیت میں جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہاں پر ترجمہ کیا کیا ہم نے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو گمگشتہ راہ پایا. اس سے کیا مراد ہے؟ ضال سے مراد کیا ہے؟ کیا یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطل پر تھے؟ نعوذ باللہ. سچی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی دور میں بھی کبھی باطل پر نہیں تھے. جب اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو وحی کی معرفت حاصل نہیں تھی، شریعت سے آپ آگاہ نہیں تھے، آپ ایمان اور کتاب کے الفاظ سے واقف نہیں تھے، اس وقت بھی آپ باطل پر نہیں تھے بلکہ فطرت سلیمہ کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. یہاں پر ضلال جس کو کہا گیا ہے یا گمگشتگی جس کو کہا گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر تعلیم یافتہ ہونا ہے، غیر تعلیم یافتہ ہونا ہے. گویا یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ غیر تعلیم یافتہ نہیں تھے، پھر اللہ نے آپ کو تعلیم یافتہ بنا دیا. تو گویا آپ کے پاس علم نہیں تھا، پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو علم والا بنا دیا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنایا اور اس نور کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم مقام کو پہنچے تھے اس وحی کے ذریعے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تھی. اور یہاں پر جب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یہاں بھی آپ دیکھیں فَهَدَى کہا گیا. گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی. ہداک کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں، ہدا. جیسے اس سے پہلے کہا وَوَجَدَكَ کیا کہا فَعَمَّلْ کون سی آیت تھی؟ الم یجد کا یتیمن فآوا،
فآوا جیسے وہاں کہا گیا ویسے یہاں پر کہا گیا ووجدک ضالا فہدا، یعنی اللہ رب العالمین نے خود آپ کو بھی تعلیم دی، آپ کو تعلیم یافتہ بنایا اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو گویا ہدا کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہادی اور مہدی دونوں اللہ رب العالمین بتلانا چاہ رہا ہے، اور اگر ہداک کہا جاتا تو پھر یہ بات نہیں آتی، ہدا کہہ کر کے پھر آگے محذوف کر دیا گیا، تو گویا ہدایت دیا آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے سے بھی، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بھی ہوئے اور مہدی بھی ہوئے۔ یہ مضمون یہاں پر مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ زیادہ شامل اور زیادہ وسیع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل ہے اور اللہ کی آپ کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کو بھی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، اور اسی لیے فہدا کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا ہے بغیر ضمیر کو جوڑے ہوئے۔ یہ مفسرین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس نقطے کو بیان فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کے ذریعے سے ہدایت دی، اور اس معنی کی شہادت قرآن کریم کی اس آیت میں جو سورہ شورى آیت نمبر 52 ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے آپ کی جانب روح کی اپنے حکم سے روح کی وحی کی۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے نہ ہی ایمان کیا ہے، پھر ہم نے اس روح کو نور بنایا، اس کے ذریعے سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں ہدایت کے مضمون کو اللہ رب العالمین نے دونوں مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ایمان اور کتاب نہیں جانتے تھے، آپ کو تعلیم دی، آپ کو علم سکھایا، آپ کو ہدایت دی، ایک بات یہ ہوئی، اور پھر اس نور کے ذریعے سے، اس وحی کے ذریعے سے، اس روح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کو ذریعہ بنایا صراط مستقیم کی ہدایت کا۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، یعنی آپ کو ہادی بھی بنایا، آپ کو مہدی بھی بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اغنا، آپ کو پھر محتاج پایا تو آپ کو بے نیاز کر دیا، اور اغنا یہ فعل ماضی ہے جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے، یعنی لگاتار اللہ رب العالمین آپ کو بے نیاز کرتا رہا، آپ کو لگاتار خوشحالی میسر آتی چلی گئی، اور یہ خوشحالی یہ مال و دولت کی بھی اور روحانی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، اس لیے کہ اصل استغنا نفس کا استغنا ہوتا ہے، اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، اس مہینے میں راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی تھے، اور ماہ رمضان کے اندر تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخی بن جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استغنا تھا وہ نفس کا استغنا تھا، مال کا استغنا آپ کو بہت زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی محبت آپ کے دل میں اس طرح کی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لٹایا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو بے نیاز کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بے نیازی دونوں پہلوؤں کو شامل ہے۔ معنوی طور پر اللہ رب العالمین نے وحی اتار کر، اپنی کتاب اتار کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قناعت اور کفایت شعاری کو ڈال کر آپ کو
استغنا عطا کیا نفسیاتی طور پر۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، کہ بے نیازی مال و دولت کی زیادتی اور بہتات کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بے نیازی در حقیقت نفس کی بے نیازی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وارضاہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور کفایت بھر روزی جس کو دی گئی، اور اللہ رب العالمین نے اس کو قانع بنا دیا جو چیز اس کو عطا کی ہے اس پر۔ تو یہ اصل جو ہے قناعت، یہ اصل غنا ہے اور یہی اصل بے نیازی ہے۔ اور لیکن اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے نیازی عطا کی وہ نفس کی بے نیازی بھی تھی اور مال کی بے نیازی بھی تھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تجارت کی، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مال غنیمت وغیرہ کا معاملہ آیا، فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے ذریعے سے جو مال و دولت کی ریل پیل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے دولت کی ثروت کی بھی فراوانی عطا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بے نیاز کر دیا، ظاہری مادی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بھی وہی بات کہی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، بے نیاز کر دیا، فَأَغْنَاك نہیں کہا، فَأَغْنَا، گویا اللہ رب العالمین نے آپ کی محتاجگی کو دور کیا، آپ کے نفس کو مستغنی بنا دیا معنوی طور پر، اور ظاہری طور پر آپ کو مال و دولت بھی عطا کیا۔ تو صرف آپ کو بے نیاز نہیں کیا، آپ کو بے نیاز کیا اور آپ کے ذریعے سے امت کو بے نیاز کیا، اس لیے کہ جو مال و دولت، جو فراوانی اور جو ثروت آئی وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تو رکھتے ہی نہیں تھے، امت نے اس سے فیض اٹھایا۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے آپ کو بے نیاز کیا اور آپ کے ذریعے سے دوسروں کو بے نیاز فرمایا۔ تو یہ جو دونوں مضمون ہے، یہ مضمون تبھی لیا جا سکتا ہے جب وہاں پر کاف ضمیر نہ لائی جائے، اگر اغناک کہا گیا ہوتا تو پھر یہ معنی لینا ممکن نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس بے نیازی کی یاد دہانی کیوں کروائی؟ کہ آپ محتاج تھے، پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے بے نیاز کر دیا، تاکہ اللہ رب العالمین اس بات کا شعور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں پیدا کر دے کہ اللہ رب العالمین کی رعایت، اللہ رب العالمین کی نگرانی آپ کے اوپر ہمیشہ سے بنی رہی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان قلب حاصل ہو۔ اور انسان جب اپنی کمزوری اور اپنی محتاجگی کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے انعام اور فضل کا شعور اس کو شدت کے ساتھ ہوتا ہے، اور صحیح طریقے پر وہ اللہ کے انعام کی قدردانی کر پاتا ہے، اور ایسی صورت میں پھر انسان تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کیفیت کے بدلنے والی ذات کو، جس نے محتاجگی سے بے نیازی عطا کی، جس نے گمراہی سے گمگشتگی سے علم کی دولت عطا کی، جس نے ٹھکانہ عطا کیا بے یار و مددگار ہونے کی حالت میں، جب انسان اس چیز کا شعور اپنے اندر پیدا کر لے گا تو پھر وہ انعام کرنے والی کی ذات کو نہیں بھول سکتا، اور اس کے اندر تکبر بھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ چیز اس کو ابھارے گی کہ وہ دوسروں کی طرف بھی خیر خواہی کے ساتھ قدم کو آگے بڑھائے۔ اور یہ آیتیں ہمیں اس بات کا شعور پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر کہ اللہ رب العالمین، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کا، اپنے خاص بندوں کا ہمیشہ ایسے ہی خیال رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے تیار کرتا ہے، گرچہ وہ محتاجگی کی حالت میں ہو، کمزوری کی حالت میں ہو۔ بہت سارے کمزور اور محتاج ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مقام کو بلند کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بے نیازی عطا کر دی۔ یہیں پر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔
اور یہ چیز اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اور جب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اسباب کو خرچ کریں اور اسباب کو اختیار کریں تاکہ ہدایت کو پا سکیں، اور ہدایت کو حاصل کرنے پر حریص بنیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت کی توفیق دے اور ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو رستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اچھے طریقے سے افعال انجام دینے والوں کے ساتھ ہے، وان اللہ لمع المحسنین۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ ان کے لیے کیا ہے جو کوشش کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں تگ و دو کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت سورہ ضحیٰ کی آخر کی 3 آیتیں رہ گئی ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس پر انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی، اور اگلے درس میں انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کو ہم اکمال تک پہنچائیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کو سمجھ کر اور اس کی حکمتوں پر غور کر کے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے میں انجام دی جانے والی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ آپ کی سما خراشی بہت دیر سے میں کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے معاف کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ درس انشاءاللہ کسی نہ کسی حد تک آپ سب کے لیے مفید ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آیتوں کے ساتھ اگلے درس میں۔ تب تک کے لیے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔